جہاں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد طالبان کے امریکہ سے پہلے باضابطہ مذاکرات دوحہ میں ہوئے ہیں، تو افغان طالبان کی جانب سے داعش پر اور داعش کی جانب سے افغان طالبان پہ حملے جاری ہیں۔ اس وقت افغانستان میں تین طرح کی پراکسیز اپنا زور دکھا رہی ہیں: ٹی ٹی پی، بی ایل اے، داعش، یہ سب سے آگے ہیں۔ پہلے اگر امریکہ طالبان مذاکرات کی بات کی جائے تو طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا، جو کہ جائز مطالبہ ہے۔ پھر ان کی جانب سے افغانستان کی علاقائی سالمیت کا احترام کرنے پہ بھی زور دیا گیا، مگر اس وقت امریکہ کی دلچسپی امریکی شہریوں کے افغانستان سے بحفاظت انخلا، افغان شدہ امریکی شہریوں کی بازیابی اور افغانستان میں انسانی حقوق میں ہے۔ اب امریکی دو نمبری چیک کریں کہ اس کو افغانستان میں انسانی حقوق کی بڑی فکر لاحق ہے، لیکن دہائیوں سے فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اس کو سانپ سونجھ جاتا ہے۔ امریکہ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے لاڈلے بھارت اور اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ مذمت کرے۔ بہرحال پھر امریکہ کا یہ نقطہ نظر بھی عجیب ہے کہ جب امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر مذاکرات کا کھیل کیوں کھیل رہا ہے، کھل کر سامنے آئے۔ طالبان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کرے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ افغانستان میں امن نہیں چاہتا، خون خرابہ چاہتا ہے۔ آخر کیوں امریکہ دنیا کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا کے رکھ رہا ہے کہ طالبان حکومت کو ابھی کوئی قبول نہ کرے، اور یہ دنیا کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ دیکھا جائے تو امریکہ خود دنیا میں امن کا سب سے بڑا اس وقت تو دشمن لگتا ہے، اور ان کی ملی بھگت دیکھیں کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ طالبان حکومت کو امداد دینے کے معاملے پر بظاہر کسی ایک نقطے پہ متفق دکھائی نہیں دے۔ یہ صرف ایک واردات ہے، دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ افغانی بھوکے مرے اور طالبان حکومت مستحکم نہ ہونے پائے۔ پھر امریکہ طالبان مذاکرات کے حوالے سے جرمن میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بات چیت میں فریقین نے داعش کو کنٹرول کرنا موجودہ افغان حکومت کے لیے ایک اہم مسئلہ قرار دے دیا۔ اب اس حوالے سے سہیل شاہین نے مذاکرات سے پہلے بتا دیا تھا کہ افغانستان میں داعش خراسان کے مسلسل فعال ہونے کے بعد واشنگٹن کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوگا، اور مذاکرات صرف امریکہ کی مرضی کے ایجنڈے پہ نہیں، برابری کے سطح پہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی فریق جو ہے وہ اپنی مرضی مسلط کرتا رہے۔ آپ دیکھیں ایک ایسا اتفاق ہے کہ ادھر امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن پاکستان آتی ہے، ادھر افغانستان کے لیے سب سے افسوسناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اور پھر پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ طالبان حکومت کو قبول نہیں کرنا۔ مجھے تو داعش کی کارروائی کے پیچھے رو کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ مسجد میں دھماکوں کا فائدہ تو بھارت کو ہی ہونا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے، دوسری طرف امریکہ بہادر نے پاکستان پہ افغانستان کو لے کر پھر پریشر بڑھا دیا۔ دراصل امریکہ سمیت اس کے اتحادی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر افغانستان کی معیشت رشیا اور چائنا جیسے مضبوط سہارے اور پاکستان کی افرادی قوت اور عسکری امداد کے ذریعے بہتر ہو گئی تو پھر ایران، تاجکستان اور اسے ملحقہ وسطی ایشیا کی ریاستیں جو ہیں وہ باہمی تجارت میں شامل ہو جائیں گی، ان سے سی پیک کے راستے مزید وسیع ہو جائیں گے۔ چنانچہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی تکون جو ہے وہ افغانستان کے امن کو برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور یہی ان کا مشن بھی ہے۔ اب یہ راز نہیں رہا کہ کیرلا، اتر پردیش، مہاراشٹر سے داعش کے لیے بھرتی ہوتی ہے۔ اب بھارت ہی ان کی تربیت کے لیے بنائے گئے مراکز میں تربیت دینے کے بعد وسط ایشیائی ریاستیں اور دوسرے راستوں سے افغانستان میں داخل کرنے کے لیے انڈین خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کے این ڈی ایس کے سابق اہلکار پیش ہیں۔ ان کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے۔ ہلری کلنٹن نے داعش کی تخلیق سے متعلق اپنے انٹرویو میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، اور اس عالمی دہشت گرد گروہ کے بارے میں بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ حقیقت میں داعش کی تخلیق کے مقاصد اب کسی کے لیے راز نہیں رہے۔ داعش اور بھارت اب ایک نام بن چکے ہیں، مگر امریکہ نے بھارت کو اپنا مستقبل کا اتحادی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور یہی داعش کا سرپرست اعلیٰ بھی ہے۔ اگر ایک تخلیق کار ہے، دوسرا اسے نفری اور اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ ان تینوں ممالک کی مثلث یعنی امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے مقاصد کلیئر ہے کہ افغانستان، پاکستان اور ایران کو چائنا سے دور کیا جائے، اور دراصل یہ امریکن سٹائل ہے کہ جن ممالک میں امریکی اور اتحادی قوتیں یلغار کے ذریعے اپنا تسلط قائم نہیں کر پاتی، وہاں داعش کا مہلک وائرس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عراق اور شام اور لیبیا اور جو کھیل کھیلا گیا وہی کھیل افغانستان میں ہو رہا ہے۔ اب اس وقت افغانستان کے امن کو سیبوٹاج کرنے کی بھیانک سازش رچائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ممکن ہے پورا مغرب یہ چلانا شروع کر دے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو نہیں روکا جا رہا ہے، ان پہ پابندیاں لگاؤ، ان کا سب کچھ بند کرو۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ جس دہشت گرد گروہ نے اپنی شناخت دولت اسلامیہ کے نام سے بنائی ہے، اسے نہ تو بھارت میں آر ایس ایس کے انتہا پسندوں کے ہاتھوں مسلم کشی دکھائی دیتی ہے، نہ گائے کے قریب سے گزرنے والے مسلمانوں کے انتہا پسند
ہندوؤں کے ہجوم کے ہاتھوں المناک شہادت نظر آتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مائیں بہنیں اور بیٹیوں کی عزتیں کون لوٹ رہا ہے، یہ بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ نہ کبھی اسرائیل کے غزہ اور فلسطین میں جبر کے مناظر اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ داعش کا ہر حملہ اس کے بنائے گئے لشکروں کا ظلم ایسے ہی مسلمانوں پہ ہوتا ہے جو امریکہ کی غلامی سے دور بھاگتے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس عالمی دہشت گرد گروہ کو پناہ گاہیں دے کون رہا ہے، فنڈنگ کون کر رہا ہے، مدد کون فراہم کر رہا ہے؟ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ آپ دیکھیں داعش کس کے مقاصد پورے کر رہی ہے۔ یہ اسی طرح جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کس کا مشن آگے بڑھا رہی ہے، تو پھر اس بارے میں سابق افغان صدر حامد کرزئی کا دعویٰ نظر انداز نہیں ہو سکتا، جنہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں کہا تھا کہ افغانستان میں داعشی جنگجوؤں کو امریکی افواج سپورٹ کر رہی ہے۔ داعش سے نمٹنا صرف افغان طالبان کی ذمہ داری نہیں بلکہ خطے کے تمام ممالک، پاکستان، ایران، چائنا، سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا، ان کے لیے ناسور کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنا ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ مستقبل قریب میں یہ پورے خطے کو ایک نئے عذاب سے دوچار کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2017 میں سندھ میں لال شہباز قلندر کے مزار پہ ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی، جس میں 90 کے قریب زائرین شہید ہوئے۔ حال ہی میں بلوچستان کے ضلع مستونگ میں حملوں کے پیچھے بھی داعش کا ہاتھ تھا۔ اس وقت کے پی کے اور قبائلی علاقوں میں یہ تنظیم اپنی موجودگی کا ثبوت دیتی رہتی ہے۔ 2 سال پہلے اس تنظیم نے افغانستان کی طرز پر پاکستان میں دولت اسلامیہ ولایتیہ کے نام سے اپنا ایک فرینچائز کھولا۔ افغانستان میں پچھلے چند سالوں کے دوران جتنے بھی حملے ہوئے، اس کی ذمہ داری اعلانیہ طور پہ اس تنظیم نے قبول کی، تو اس کا کلا کما کرنا صرف طالبان حکومت ہی نہیں، خطے کے تمام ممالک کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں بس یہ بتا دوں کہ آپ امریکہ طالبان کے خلاف تمام پابندیوں کو ایک طرف رکھیں اور یہ دیکھیں امریکہ ان لوگوں پہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتا جو افغانستان کو لوٹ کر بھاگ گئے اور امریکہ میں جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ تازہ خبر ہے کہ افغانستان کے سابق وزیر دفاع عبدالرحیم وردک کے بیٹے داؤد وردک نے لاس اینجلس میں $21 ملین کا ایک عالی شان گھر خریدا ہے۔ اب داؤد وردک میامی بیچ کے مہنگے ترین ریزورٹ میں $5.2 ملین کے ایک اور یونٹ کے بھی مالک ہیں۔ امریکہ کی اس خرید و فروخت پہ نظر نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ کیا پابندیاں صرف طالبان کے لیے؟ اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے مجھے، اور اس چینل کو سبسکرائب پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔